السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق ہے۔ کرنٹ افیئر ایپیسوڈ نمبر 13 میرے ساتھ موجود ہیں راجہ عمران رفیق صاحب۔ ہم ان ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جی پاکستان میں ایک ایسا ڈیٹنگ شو جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ بلال مارتھ اور علی حمزہ پوڈ کاسٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈکی کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم بریفلی بات کریں گے۔ اور کیا ٹک ٹاک پر جو ہے وہ ڈاکٹر ایمان اور صوفی گجراتن جیسے لوگ بچ گئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ اور 5ویں نمبر پہ ہم جو بات ڈسکس کریں گے وہ ہے خواجہ سرا نے کہاں پر شہری کی درگت بنائی۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے مسجد میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ ٹک ٹاک پر بیہودہ عورتوں کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ارباز خان وہ الگ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہیرا منڈی کہاں شفٹ ہو گئی ہے۔ منائل ملک نے ایسی کون سی بات کی جو کہ لاکھوں کروڑوں سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کے ٹکٹ دینے والے مولوی صاحب آخر کون ہیں۔ آخری بات مری ایکسپریس وے پر حادثے کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم راجہ عمران رفیق صاحب۔ سر پہلے نمبر پہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک ایسی بات جو کہ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے کہ ڈیٹنگ ریئلٹی شو ہونے جا رہا ہے، کون کروانے جا رہا ہے یہ؟ بہت شکریہ جی شعیب صادق صاحب۔ سب سے پہلے تو ایک پاکستان میں ڈیٹنگ شو کے حوالے سے، ریئلٹی شو کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا کا جتنا حلقہ ہے اس میں اس حوالے سے بڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک گھر میں 4 کپل ہیں، یعنی کہ 4 لڑکے ہوں گے، 4 لڑکیاں ہوں گی، ان کو وہاں پہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے اندر چھوڑا جائے گا، اور یہ انسپائر ہو رہے ہیں انڈین کمیونٹی سے۔ آپ کو اگر پتہ ہو کہ بگ باس اور اس طرح کی وہاں پہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ کیا یہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ شو ہونے جا رہا ہے؟ نہیں سر، وہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا تو پیمرا کے پاس جب یہ بات کی تو پیمرا نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ کسی نیشنل ٹی وی کا حصہ نہیں ہے پروگرام، یہ نجی چینل پہ چلے گا، تو اس لیے یہ ہمارے سسٹم میں نہیں آتا۔ لیکن ہم یہ حیران ہیں کہ اس طرح کی ایپس جہاں پہ، اور اس کو ہوسٹ جو کری ہے عائشہ عمر، آپ کو اگر یاد ہو یہ وہ لڑکی ہے جو بلبلے ڈرامے سے خوبصورت نام کے ساتھ مشہور ہوئی تھی، اور وہ ایک فنی کریکٹر تھا وہاں پہ اور فنی، لیکن بعد میں اس عورت کے حوالے سے بہت سی کنٹروورسی آلریڈی چل چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ ان کو کپڑوں کے حوالے سے بڑا تنقید کا نشان ہے، کیونکہ یہ ایسی اوٹ قسم کا ڈریسنگ کرتی ہیں۔ پھر کچھ حرکات و سکنات بھی ان کی ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پہ ان کے حوالے سے تنقید پہلے بھی ہوئی ہے، اور اب یہ اس کو ہوسٹ کرنے جا رہی ہیں عائشہ عمر۔ اور دوسری طرف جو لوگ ہیں وہاں پہ جو بتا رہے ہیں کہ جی یہ آپس میں ملیں گے، ان میں سے پھر یہ کپل جو آپس میں سیٹنگ ہو جائے گی، ان کی شادیاں ہوں گی، اس طرح کی باتیں کی جا رہی۔ لیکن کیا آیا پاکستان کا کلچر اس چیز کا متحمل ہے کہ یہاں پہ یہ کیا جائے؟ کیونکہ ہمارا ایک پراپر فیملی سسٹم ہے، خاندانی سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جوائنٹس فیملی سسٹم چل رہا ہے، اور ایک ہمارا گھروں کا ایک جو ماحول ہے وہ چاہے ہم اپر کلاس میں چلے جائیں، مڈل کلاس میں ہوں یا لوور میں ہوں، تینوں جگہوں پہ ایک حد سے زیادہ ہم نہیں جا سکتے۔ تو میرے خیال میں لوگ اس پہ بہت تنقید کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کو اس کے حوالے سے ایکشن لینا چاہیے۔ اس کے بعد بلال مارتھ اور علی حمزہ کی پوڈ کاسٹ میں کیا ایسا ہوا ہے کہ لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں اس چیز؟ سر بلال مارتھ کو آپ کو پتہ ہے لوگ ویسے بھی بہت زیادہ پازیٹیو لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بڑا زبردست کنٹینٹ پیش کیا، اپنے گاؤں کے کلچر کو ریپریزنٹ کیا، جبکہ وہ خود فرانس میں زندگی گزارنے والا لڑکا ہے، وہ 12-13 سال کا تھا جب وہ وہاں پہ چلا گیا، لیکن انہوں نے یہاں آ کے کبھی بھی اس کلچر کو یہاں لوگوں میں ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ علی حمزہ صاحب نے ان سے سوال کیا کہ کیا ٹیلنٹ اور ہنر اب بہت پیچھے نہیں رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کی بالکل بجائے کہ آج کل لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ مشہور ہونا چاہیے، فیم اسے ملنا چاہیے، چاہے وہ کسی پازیٹیو سسٹم میں ہو یا نیگیٹو، لیکن لوگ اس کے ساتھ فوٹو بنانا بھی پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ پکچر۔ انہوں نے باقاعدہ ایک حوالہ دیا، فیصل کمبو نام کا ایک بچہ ہے، آپ نے بھی شاید سنا ہی ہوگا، وہ آج کل بڑا چل رہا ہے، اور اس کو لوگ مختلف لوگ بلاتے ہیں صرف کسی وجہ سے کہ وہ مشہور ہے۔ اس نے ایک ڈائلاگ تھا کہ ہمارا بھی وقت بدلے گا، وہ بھینسیں چراتا تھا، اور یہ وہ مختلف اس وجہ سے، یعنی کہ اس نے شہرت پائی۔ اسی پروگرام کے دوران
علی حمزہ نے اس سے ایک اور سوال کیا جو بڑا خاص تھا کہ کیا آپ نے مسٹر پتلو اور ریحان طارق کی آپس میں صلح کرانے کی کوشش کی؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل میں نے کوشش کی اور میں نے دونوں سے بات کی تھی اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ پہ کہا تھا کہ ہم اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں اور اس کو ختم کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ بعد میں انہوں نے ختم نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریحان طارق صاحب خود ایک اچھے ہوسٹ بھی ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو اس طرح کی کنٹروورسیز کریٹ نہیں کرنی چاہیے۔ بلال مارت نے بلکہ یہ بھی کہا کہ علی حمزہ صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے اپنی مرضی سے سوال کر رہے ہیں، میں اپنی مرضی سے جواب دے رہا ہوں، لیکن اس پروگرام کے بعد اس کو کنٹروورسی نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد ڈکی کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ سر ڈکی آپ ایک ذہن میں رکھیے گا بات کہ NCCI ایک نیا ادارہ آپ کو پتہ ہے مارز وجود میں آیا اور اس نے ایک نئے سرے سے کام کیا۔ ان کو ایک ڈکی ایسا وکٹم ملا ہے کہ جس کو وہ آپ ذہن میں رکھیے گا نشان عبرت ضرور بنائیں گے۔ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس بندے کو جتنا ہم سختی سے پیش آئیں گے باقی لوگوں میں خوف بھی پیدا ہوگا اور لوگ جو جوئے کی ایپس کی طرف پروموٹ ہو رہے تھے وہ اس سے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ آسانی سے یہ چھوٹ جائے گا، مطلب سال دو اندر ہے۔ اب دیکھیں نا ابھی اس تاریخ پہ بھی جج صاحب نہیں تھے، پچھلی پہ ان کا ڈیٹا نہیں ملا، تو یہ چیزیں کسی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لٹکایا جا رہا ہے۔ جی لٹکایا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ڈکی کے لیے بھی یہ برا ٹائم ہے اور ڈکی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ہزاروں لوگ تھے ان میں سے ایک یہی کیوں اٹھانے ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یوٹیوبرز اور کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ سر دیکھیں یہ معاملہ ہے محکمانہ، اگر تو یہ کوئی سوشل ہوتا یا کچھ ہوتا تو ضرور کھڑے ہوتے، لیکن گورنمنٹ اور قانون کے معاملات میں آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ بھی انٹرفیئر نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے اگر میں اس کا حصہ بننے کی کوشش کروں گا تو میرے لیے بھی مصائب کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا ٹک ٹاک کے اوپر صرف اور صرف جو ہے وہ ڈاکٹر ایمان اور صوفی گجراتن جیسے لوگ پائے جائیں گے، کیا کوئی نیا بھی کنٹینٹ کوئی بنانے میں مصروف ہو سکتا ہے یا بس ایسے ہی لگے رہیں گے یہ؟ نہیں سر دیکھیں ڈاکٹر ایمان جہاں پہ گالی گلوچ کے کلچر کو فروغ دیتا ہے، ابھی ریسنٹلی اس نے فیصل کمبو کے ساتھ ایک پروگرام کیا جس میں یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو قوم لوط میں باتیں ہوتی تھیں، یعنی بڑی گھٹیا ترین باتیں، اور پھر اس نے گالی گلوچ بھی اس میں دی، اور اب جب جا بجا یہ جا کے کبھی واٹس ایپ پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، جبکہ یہ ابھی اس کے ریسنٹ کے صوفی گجراتن کا اپنا نام لیا، بڑی بےہودہ قسم کی ویڈیوز وہ بھی بناتی ہے اور اس طرح کی کئی اور۔ لیکن انہی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پنڈی کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایک کائنات قریشی نام کی ایک بچی ہے، عائشہ قریشی نام کی بچی ہے، آپ ان کی پورٹ پہ جائیں وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ وہ کوئی بیہودہ بات کرتی ہیں نہ ہی کوئی بیہودہ کنٹینٹ بناتی ہیں، بہت اچھا کنٹینٹ ہے ان کا۔ وہ لائیو پہ بھی اگر آتی ہیں تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اگر ان سے بیہودہ بات کی تو یہ فل فور پروگرام بھی ختم کر دیں گی اور لائیو کو بھی کاٹ دیں گی۔ اس وجہ سے نہ ان سے کوئی گالی گلوچ کرتا ہے اور نہ ہی ان کے پروگرام میں کوئی بیہودہ بات کرتا ہے، تو ایسی بچیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ایسا کوئی بھی بچی ہے جو اچھا کام کر رہی ہے اس کو ہم نہیں منع کرتے۔ دیکھیں آج کا دور یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کوئی بھی بچی نہ ڈاکٹر بن سکتی ہے نہ انجینئر، اور ہماری بچیوں کو مختلف IT کے شعبوں میں بھی آگے آنا چاہیے، صرف یہی نہیں کہ ٹک ٹاک تک رہیں، بہت سارے اچھے کام ہیں، پڑھے لکھے کام ہیں جو آپ اس AI دیکھیں، آنے والا دور AI کا ہے اور اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن اچھے کاموں میں آگے آئیں۔ خواجہ سرا نے شہری کی کان درگت بنا ڈالی، کیا وجہ کیا ہے؟ سر راولپنڈی کے اندر صدقہ تھانہ آپ نے سنا ہی ہوگا، جی صدقہ تھانے کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ کافی سارے خواجہ سرائیں اور ایک شہری کو وہ مار رہے ہیں۔ ابھی تک ایگزیکٹ یہ نہیں پتہ چل سکا، ہم ویڈیو بھی چلائیں گے ساتھ ساتھ تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو مار رہے ہیں اور وہ بیچارہ اکیلے ہی مار کھا رہا ہے، وہ غلط تھا یا صحیح تھا یہ تو ابھی پتہ چلے گا جب یہ بات آگے کھلے گی، لیکن فی الحال یہ پتہ چلا ہے کہ اس کو بڑی برے طریقے سے پیش آئیں اور اسے اصل میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں، جب وہ تنگ کرتے ہیں تو پھر ان کا جو ہے نا ایک ٹائم پارا جو ہے وہ ہائی تو ہوتا ہی ہوتا ہے، تو درگت بنا ڈالی ہوگی۔ جاتے جاتے ان کو اگر موٹر سائیکل پہ کوئی بندہ جا رہا ہے تو میں نے کئی بار دیکھا ہے تو ان کو جو ہے نا کوئی کہاں سے ہاتھ لگا کے چلا جائے گا، گالیاں دے کے چلا جائے گا، یہ طریقہ ٹھیک تو نہیں ہے نا۔ شعیب صادق صاحب
جو ٹرانسجینڈر جنہیں ہم کہتے ہیں ابھی تو یہ پراپر پولیس میں بھی آ رہے ہیں, ابھی پراپر یہ اداروں میں کام کر رہے ہیں, اور ابھی بیوروکریسی میں آئے ہیں, بڑے اچھے لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے لوگوں کو بھی اب مینٹل لیول اپنا چینج کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ جیسے پہلے پتہ چل جاتا تھا بچہ ٹرانسجینڈر ہے تو اس کو گھر سے ہی نکال دو جی, اس کو خواجہ سراؤں کے پاس چھوڑاؤ, یا وہ ان کے اپنے وہ بنے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نا گرو ہوتے تھے, گروؤں کے پاس چھوڑو. اب ایسا نہیں ہے, آج ٹرانسجینڈر بچے پڑھتے ہیں, پڑھ کے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ بچیوں اور بچوں کی نسبت زیادہ لائق ہوتے ہیں, تو ان کو موقع دینا چاہیے. ہاں جہاں پہ یہ غلط ہو ان کو غلط کہیں, لیکن جہاں پہ لوگ ان کے ساتھ غلط پیش آتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. مولوی صاحب مسجد میں کیا کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. سر یہ ویڈیو بھی ساتھ ساتھ ہم چلائیں گے کہ جہاں پہ ایک مولوی صاحب مسجد کے اندر ایک بچی کے کندھے پہ بیٹھ کے وہ مسجد کے اندر چکر لگا رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ یہ بچی ان کی شاگرد ہے یا بیٹی ہے یا کون ہے, لیکن کوئی بھی رشتہ ہو, مجھے یہ بتائیں مسجد کے اندر اس طرح کی حرکات و سکنات, اور وہ بھی صرف فیم حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے, یا اس طرح کا کوئی بھی ایٹیٹیوڈ دکھانا چاہیے؟ یار یہ تو مشعل راہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے کہ لوگ ان کو دیکھ کے دین کی ترغیب حاصل کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس طرح کے بغیرت مولوی کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. کہیں یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, کہیں یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اور اب یہ چیز بہت ساری جگہوں پہ سامنے بھی آ چکی ہے. بالکل. تو ایسی چیزوں کو ہم بالکل پروموٹ نہیں کرتے. ہاں اللہ والوں کے ساتھ آج بھی ہمیں کلچر, ہمارا دینی کلچر آج بھی الحمدللہ ہمارا بہت اچھا ہے, لیکن چند گندے انڈے یا گندے عناصر ماحول کو خراب کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک پہ جو بیہودہ عورتیں ہیں وہ ولگر کنٹینٹ ڈال رہی ہیں, تو کیا کہیں گے؟ سر یہ میں ویڈیو بھی کہوں گا کہ ساتھ چلائیں جس میں ایک لڑکی بڑی بیہودہ طریقے سے ڈانس کر رہی ہے. یہ ویڈیو ہمارے سامنے چل رہی ہے اور لوگ آگے شیئر بھی کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ریحان طارق صاحب جیسے ہوسٹ ہیں یا اور بہت سارے ہوسٹ ہیں, میں کہتا ہوں جہاں پہ آپ پتلو پہ تنقید کرتے ہیں, لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں, آپ مہربانی کریں, یہ بھی آپ ہی کا پلیٹ فارم ہے, ان لوگوں کو ہائی لائٹ کریں اور اس کلچر کے خلاف کھڑے ہوں. جیسے ڈاکٹر عفان اس ٹائم کھڑا ہو رہا ہے, ڈاکٹر عفان اس حوالے سے بہت پازیٹیو کام کر رہا ہے, اور وہ بلکہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, عورتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سمیہ حجاب والی بات ہوئی تب بھی بہت سے لوگوں نے کہا, اور ایک عورت نے باقاعدہ کہا, اس نے کہا یہ ٹک ٹاک کے اوپر لڑکیاں پہلے اپنے ناز و نخرے دکھاتی ہیں, بیہودہ کام کرتی ہیں, پھر جب لوگ ان کو دوستی کرتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں, تو پھر جب وہ ریٹرن میں کچھ مانگتے ہیں تو یہ کہتی ہیں یہ غلط ہو رہا ہے. تو ایسے جب آپ کنٹینٹ بنائیں گی تو پھر لوگ تو آپ کے خلاف غلط سوچ تو رکھیں گے نا. بالکل ہے, بالکل ایسا ہی ہے. سوشل میڈیا پر ارباز خان اور خوشبو کے درمیان جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے, کیا یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے؟ سر یہ پہلے خبر تو سننے سنانے کی حد تک تھی, لیکن ابھی یہ جو سٹیج ایکٹر خوشبو ہیں ان کا ایک باقاعدہ انٹرویو آیا جس میں ایک شخص نے ان سے سوال کیا. ان کی تو بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ, جی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی, اور ان کی محبت کی شادی تھی, اور اس شخص نے اس کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑا, اور بہت ساری فیملی. ایک انٹرویو بھی ہوا تھا ان کے والد صاحب نے, یاد ہے نا, انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں پسند کرتے کہ ہماری بہو بیٹیاں جو ہیں وہ اسٹیج ڈراموں میں کام کریں یا ڈانس کریں یا اس طرح کا. ابھی اس نے کہا جی کہ میں واقعی الگ ہو چکی ہوں اور 5 سال سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں, لیکن بچے میرے ساتھ ہیں, بیٹے اس کے میرے ساتھ ہیں. اور اس نے سوال کیا کہ آپ کوئی اپنے تفضات ایک دوسرے سے کلیئر کرنے کی کوشش کرتے, تو اس نے کہا جی کہ ہم آمنے سامنے آتے, کوئی ملاقات ہوتی تو ہم کہتے. اس نے اچانک ہی مجھے چھوڑ دیا تو میں کیا کر سکتی ہوں, لیکن ابھی یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ ان دونوں کی ڈیورس کنفرم ہو چکی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہیرا منڈی لاہور سے کہاں شفٹ ہو رہی ہے؟ سر ہیرا منڈی لاہور سے کہیں نہیں شفٹ ہو رہی, بلکہ اب ڈیجیٹل ہیرا منڈی کا نام ایک چل پڑا ہے, جو کہ آپ کو 2-3 صورتوں میں بتاؤں گا. کیا کرتے ہیں ڈیجیٹل ہیرا منڈی؟ جو صرف اسپیسیفک لوگ پورے پاکستان سے, ایک بات بنی ہوئی تھی, میں یہ نہیں کہتا کہ صرف وہی ایریا تھا, لیکن لاہور میں لوگ کہتے تھے جی ہیرا منڈی ہے وہاں پہ چلتے ہیں, لیکن اب ہر چوک چوراہے میں مختلف جگہوں پہ اور بڑی بڑی ایلیٹ کلاس والی جگہوں پہ آپ کو ایسی عورتیں نظر آئیں گی جنہوں نے مختلف گیٹ اپ اختیار کیے ہوتے ہیں, اور وہ پراپر ڈیل کرتی ہیں, اور پراپر ڈیل کر کے لوگوں کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہی ہیرا منڈی اب مساج سینٹر اور سپا میں بھی شفٹ ہو چکی ہے. مساج سینٹر کے نام پہ آپ کو پتہ ہے باقاعدہ یہ کام دھندے کا کام ہو رہا ہے, پھر اسی طرح سپا میں بھی ہو رہا ہے, اور تیسرا جو آپ کو ٹک ٹاک لائیو کے اوپر ہیرا منڈی, ڈیجیٹل ہیرا منڈی ملے گی, وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتی. اور ابھی تو کئیوں نے باقاعدہ نمبر مینشن کیے ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ پاک معاف کرے, اللہ پاک ایسے ہر ایک پلیٹ فارم سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اچھا منائل ملک
سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک ایسی بات کر رہی ہیں کہ جو کہ بڑے لوگ جو ہے نا ان کو پسند کر رہے ہیں. سر منائل ملک نے ایک بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ میں نے خود کو وہاں سے اٹھایا, میں نے خود کو وہاں سے اٹھایا ہے جہاں سے تم جیسے لوگ بغیرت لوگ پنکھے سے لٹک کے خود کو مار لیتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ اشارہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اشارہ نہیں اس نے دیا, اس نے ڈائریکٹلی بات ایس کے پہ لگائی ہے جو دبئی کے اندر. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو سر سنیں ایس کے جو بندہ ہے نا, مجھے اس کی بات نہیں سمجھ یار, وہ کون مرد ہے جو عورتوں کو سیڑھی بنا کے اوپر جائے؟ اس کا لیول ہو سکتا ہے, کبھی ایک عورت کے حوالے سے بات کر رہا ہے, کبھی دوسری کے حوالے سے, کبھی عورتوں کو بیڈ پہ بٹھا کے. عورت پردے کی چیز ہے. چلیں میں کہتا ہوں عورت غلط ہی ہے, تو اس کا شرم پردہ رکھا نا. پہلے تو کہتا تھا, اس نے خود ویڈیو وائرل کر دی. اب اس کے حوالے سے تو جتنی پوسٹیں لگاتا ہے, تیرا کیا کوئی گھر میں تیری بیوی, تیری بیٹی, تیری بہن نہیں ہے؟ غلط ہے. میں کہتا ہوں کوئی بھی اس طرح کا کام کرے گا غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور منائل ملک واپس اپنی زندگی کی طرف موڑ آئی ہے. میں کہتا ہوں غلط اس نے بھی کیا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اب بڑا پازیٹیو کام کر رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں پازیٹیو کر رہی ہے. تو میں کہتا ہوں توبہ کے راستے ہر وقت اللہ نے انسان کے لیے کھولے ہوئے جب تک اس کی جان نہیں نکلتی. اگر کوئی بھی شخص توبہ, دیکھیں ایک فاشا عورت تھی, اس نے کتے کو پانی پلایا, بالکل ہے, اللہ پاک نے اس کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بچا تھا. ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ تاریخ گواہ ہے. بالکل. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ججمنٹ کرنے والے کہ کون نہیں بخش سکتا اور کون اللہ بخشنے والا ہے. ایسا ہی ہے. جنت اور جہنم کے ٹکٹ دینے والا یہ کون سا شخص سر؟ یہ ساتھ ویڈیو بھی ہم چلائیں گے. یہ جنت اور جہنم کے ٹکٹ دینے والے وہ تمام مولوی حضرات کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو خود تو لوگوں کو یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ بھائی غلط کام نہ کرو, اللہ پاک, لیکن اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ دیکھیں کہ وہ دنیا کی حوروں کے ساتھ کیسے مدہوشی میں ڈانس کر رہے ہیں. اور ایک محفل جمی ہوئی ہے جہاں پہ مولوی صاحب, عورتیں ان کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں, کبھی ان کو جفیاں جال کے ڈالتے ہیں, کبھی ان کے ساتھ ٹھمکے لگاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جب یہاں سے نکلتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں. اور یقین مانے ہمارے دین کو سب سے بڑا نقصان ایسے لوگوں نے پہنچایا ہے جو لوگ خود تو لبادہ اڑا ہوتا ہے لیکن اندر ان کا کالا ہوتا ہے اور باہر سے انہوں نے لبادہ اڑا ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا کہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں, تو سمجھدار آدمی آگے بیٹھا تھا, اس نے کہا بیٹا ایسی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اب چوروں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. داڑھی والے چور نہیں ہوتے, چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. مولوی صاحب جو کہ ایک محفل سے آ رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل پہ جو ہے نا بیٹھ کے ٹن ہوتے ہیں. وہ اب دیکھیں وہ ایک چل رہا ہے, اگر وہ ویڈیو پہ, اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ میں جو ہے نا وہ آقا کی نعتیں پڑھتا ہوں تو میں مگن رہتا ہوں اور میں گلے کو صاف کرنے کے لیے کرتا ہوں. اب خود آپ سوچیں کیسے لوگ معاشرے کو کیا پیغام دے رہے ہیں. اللہ کتنی غلط بات ہے. مری ایکسپریس وے پہ حادثہ پیش آتا ہے سر. آج بہت غمناک ہوا ہے. اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہوا, گھنٹے ڈیڑھ سے آگ لگی ہوئی تھی لیکن قابو نہیں پایا جا سکا. میرا حیران کن سوال یہ ہے کہ مری ایکسپریس وے کے موٹر وے کے اوپر یہ لوگ جو ٹول پلازا لیتے ہیں, جی ہاں, یہ کس مد میں لیتے ہیں کہ کیا یہ لوگوں کو سہولت بھی نہیں مہیا کر سکتے؟ اگر لوگوں کو پروٹیکشن نہیں, یہ تو قدرتی وہ لوگ باہر نکل آئے. اگر گاڑی کے بیچ میں ہوتے, اور گاڑی کون سی ہے؟ پراڈو ہے. آپ خود سوچیں کتنی قیمتی گاڑی تھی, لیکن اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہوا ہے کہ اللہ نے کوئی جانی نقصان نہیں کیا. لیکن گاڑی آپ خود دیکھیں کہ کتنی برے طریقے سے ساری جل کے راکھ ہو گئی ہے. یہ بہت بڑا حادثہ ہوا. جی ناظرین, یہ ہمارے پاس ایپیسوڈ کرنٹ افیئرز کا جو 13 ہے, اس کے اوپر ہم نے بڑی زبردست باتیں کی. راجہ صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.